اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سکون قلب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا واقعہ قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر پانی کا عذاب بھیجا اور پوری دنیا میں پانی پھیل گیا۔ پھر یہ لوگ کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین اور آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرمایا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ پھر پانی رک سا گیا اور کام پورا کر دیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی، اور فرمایا گیا کہ ناانصافی کرنے والوں پر لعنت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے آئے۔ کوہ مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی اور وہ نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ 80 زبانیں بولتے تھے، جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دیں۔ آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ تک ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینہ میں عاشورہ کے دن لوگ اس سے اترے اور اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھے ہوئے دیکھا۔ پھر دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا اور فرعون کو مع اس کی قوم کے غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر لگے تھے۔ پس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس دن روزہ رکھا۔ جودی پہاڑ سے اترتے وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جو ہماری جانب سے تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ والوں پر۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے تھے۔ 10ویں رجب کو جب کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن اترے تھے، طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی تو غیانی میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے کہ جس نے کشتی نوح کو دیکھا ہو، کہ ہم اس سے کشتی کے بارے میں معلومات کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پنڈلی ہے حام بن نوح کی۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی اس ٹیلے پہ مار کر کہا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا میں جوانی میں مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ قیامت قائم ہو گئی، اس ڈر نے بڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے کشتی نوح علیہ السلام دیکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا اس بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا کہ وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی،
ایک میں چوپائے تھے، دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے درجے میں پرندے تھے۔ جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ آپ علیہ السلام کے ہلانے سے اس سے نر اور مادہ 2 خنزیر نکل آئے، کشتی کی میل کو چیل کھانے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ خنزیر سے چوہے پیدا ہو گئے۔ کہ جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ، اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے چوہوں کو بھگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا شہروں کی خبر کے واسطے۔ وہ لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں خضرہ کا توق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا فرمائی، اس لیے وہ لوگوں کے گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسے ہی ہو جا۔ اسی وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی ہو گیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 950 برس تو تبلیغ میں گزرے اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے، اور کوئی 1400 سال بتاتے ہیں اور بعض 1700 سال بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔